سید نعمت علی شاہ صاحب سے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ استاد محترم کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں۔ جناب پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ سیدھی سیدھی بات کرنے سے بے شمار فوائد جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ نہایت ہی واجب المکرم محترم آج اس محفل کے خصوصی زینت بخشنے والے جناب محمد حافظ فرید یونس صاحب، جناب صوفی بشیر احمد صاحب، جناب وحید صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، علماء کرام، اطباء کرام، عبد الواحد شمسی صاحب محترم جی، انہوں نے بھی بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ میں کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں کچھ دن سے بیمار ہوں، بس اللہ نے موقع دے دیا، گرتے پڑتے آپ کے شہر پشاور میں پہنچ گیا ہوں۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ تو میں تمام اپنے ان معزز مہمانان گرامی اور جناب سکندر، جنہوں نے بہت ہی لگن سے، بہت ہی محبت سے، بڑی ہی اکاوش سے ان کے دوسرے رفقا جناب ذاکر اللہ صاحب، منظور صاحب، مشیر صاحب، میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں۔ طب کی بات کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جسے مختصر سے انداز میں اس کو سمیٹ لیا جائے۔ پھر بھی کوشش کروں گا، سبق بھی میرے چلتے رہتے ہیں۔ آج کچھ غرض و غائب کی طرف آپ تمام دوستوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طب آسان ہی بہت ہے، اور اس کا نام طب یونانی ہے۔ اس پہ کام کرنے والے صابر صاحب ہو، اس پہ کام کرنے والا نعمت علی ہو، شکری ہو، لیکن طب یونانی ہی بنیادی طور پر وہ طب ہے۔ یہ تحریک، تسکین اور تحلیل یہ بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے ہمیں ایک سوجھ بوجھ عطا کی ہے اچھے نئے انداز سے۔
تحریک، تسکین اور تحلیل کا خوب تذکرہ ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے، خوب ہو رہا ہے، ہونا چاہیے. لیکن آئیے ہم تحریک، تسکین، تحریک کو وہاں سے سمجھیں جہاں سے میرے اللہ کریم نے اپنے قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں سمجھایا. مختصر کرتا چلوں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ دل کی 3 حالتیں ہیں. دل کی، اب اس کے ساتھ میں نے اپنا سبق جو ہے وہ منسلک کر دینا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے دلوں کی سختی. دوسرا تذکرہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، تمہارے دلوں کی نرمی. اور تیسرا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اصحابی تحریک ہے. نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین، تھوڑی دیر کے لیے میری طرف اگر متوجہ ہوں گے تو میں اپنی بات آسانی سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب آج ہم اس کو تحریک تسکین کہہ رہے ہیں. قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا. جب دل میں سختی ہے تو یہ تحریک ہے، جب دل میں نرمی ہے تو یہ تحلیل ہے، اور جب دل کے اندر تسکین ہے رطوبت ہے تو یہ تسکین قلب ہے. اصحابی تحریک، غدی تحریک اور عضلاتی تحریک. ثم قست قلوبکم، یہ تحریک ہے دل کی. قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دلوں کی نرمی کا تذکرہ یہ تمہارے دل کی تحلیل ہے. ہمیں آقا نامدار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے ہمیں بتا گئے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اصحابی تحریک ہے. اس کے اندر قلب و عضلات کے اندر تسکین ہے. اب تحریک بھی، تسکین بھی اور تحریر بھی، تینوں چیزیں اس مختصر سے پیرائی کے اندر میرا اللہ کریم بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھا رہا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ ہمیں تحریک، تسکین، تحلیل کے معاملے میں اس کی گہرائی میں جانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور جہاں تحریک، تسکین اور تحلیل کا تذکرہ آئے گا وہاں حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی ضرور آئے گا. اور ان کے مقام کے لیے، ان کی عظمت کے لیے چند
اشعار بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ارسطو و بقراط و رازی حکمت کے ہیں رہبر۔ ارسطو بقراط و رازی حکمت کے ہیں رہبر، طب جس کے ہوئی اکمل و سلطان ہے صابر۔ ابن سینا بھی ہوتے تو دیتے وہ سلامی، کہتے وہ کہ حکمت پہ تیرا احسان ہے صابر۔ لٹائے ہوں گے حاتم نے بھی ارزاں خزانے، لٹائے ہوں گے حاتم نے بھی ارزاں خزانے، تسلسل تیری خیرات کا خرآن ہے صابر۔ وارد ہے کہ اسلام ہے فطرت کے مطابق، وارد ہے کہ اسلام ہے فطرت کے مطابق، حکمت زیر فطرت تیرا عرفان ہے صابر۔ سمندر کیا بند کوزے میں سنتے تھے مثالیں، سمندر کیا بند کوزے میں سنتے تھے مثالیں، بند کر کے دکھا دینا تیری شان ہے صابر۔ صدا طبیب نے دی جب بھی درے صابر جا کر، صدا طبیب نے دی جب بھی درے صابر جا کر، آواز آئی نہ گھبرا طب میں تیرے ساتھ ہے صابر۔ بہت بڑا ایک خزانہ ہے جو آپ کے پاس مختلف شکل میں آپ کو مل رہا ہے۔ پوری گہرائی سے، پوری توجہ سے اس کا مطالعہ کریں۔ آج ایک بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے طب یونانی کا ایک بہت بڑا خاصہ بیان کرنے لگا ہوں، ایک بہت بڑی اس کی ایک فضیلت اور رہنمائی کی آپ کو پہچان کرانے لگا ہوں۔ وہ ہے اسباب ممرضہ۔ جس معالج کے پاس، جس طبیب کے پاس، جس فن کے پاس اگر اسباب ممرضہ نہیں ہیں تو وہ آج بھی ناکام ہے اور کل بھی ناکام ہے۔ اسباب ممرضہ کیا ہے؟ کیونکہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک محفل ہے جس کو ہم نام دے دیتے ہیں حفظانے سے۔ ایک محفل رونما ہو رہی ہے، آپ صاحب ایک محفل رونما ہے حفظانے سے۔ اس محفل میں ایک مقرر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ امراض جو ہیں وہ اعصابی ہیں، دماغی ہیں۔ وہ اس پہ اپنے دلائل دیتا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے، اگر وہ غریب ہے تب بھی پریشان ہے، اگر وہ سرمایہ دار ہے تب بھی پریشان ہے۔ گھریلو معاملات ایسے بے ربط ہیں تو تمام مرد کا منبع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اعصابی تحریک کا سبب ہے۔
انہوں نے اپنی بات مکمل کی. ان کے بعد ایک اور حکیم تشریف لے آئے، لیکچرار. انہوں نے کہا جی جو حکیم صاحب پہلے کہہ چکے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو امراض ہیں، علامات ہیں، وہ خشکی کے سبب ہیں، قلب و عضلات کے سبب ہیں. کیوں؟ ڈالڈے گھی کا استعمال، بوتلوں کا استعمال، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال، جتنے بھی یہ پیزے، برگر، تمام جو بھرمار ہو چکی ہے، اس نے مسلم کو پاپڑ، تو وہ سارے کے سارے قلب و عضلات کو تحریک دینے والے ہیں. تو اس کا موقف تھا کہ پاکستان کے اندر تو مردے ہیں ہی قلب و عضلات کی اور خشکی کی. انہوں نے اپنی بات مکمل کی اور ایک صاحب اور تشریف لے آئے. انہوں نے کہا جی ایک بات میری بھی، یہ دو باتیں جو پہلے سن چکے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کہ پاکستان کے اندر سیکس کی اتنی بھرمار ہے، بے حیائی، عریانی، بے پردگی، نیٹ کا استعمال، ٹی وی کے آپ تصویر کھولنے کی دیر ہے، آپ کو سیکس کے مناظر نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کا موقف یہ تھا کہ سیکس کی وجہ سے، ان کے پھر دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے جگر و غدد کے امراض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب میں آپ سے فیصلہ کراتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ تینوں میں کون صحیح ہے. گویا کہ وہ تینوں ہی صحیح ہیں. پاکستان ڈوب چکا ہے اس دلدل میں. ہسپتال بنائے جا رہے ہیں اور پھر ان ہسپتالوں کے لیے اس انداز میں چندہ مانگا جا رہا ہے کہ یتیموں کو نہ دو، مسکینوں کو نہ دو، بیواؤں کو نہ دو، غریبوں کو نہ دو، یہ سارے پیسے یہاں جمع کرا دو تاکہ یہ انگریز کے گھر تک پہنچ جائیں. تو عزیزان محترم، ہمارے حکمرانوں کو یا ان تک رسائی رکھنے والے طب کے رہنماؤں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی سی کوشش کر کے اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ہسپتالوں کا اجرا زیادہ سے زیادہ یہ علاج معالجے کا حصہ نہیں ہے. آئیے واپس پلٹیے. جن چیزوں کی وجہ سے مرد پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کریں. عزیزان محترم، ہماری طب کے پاس بڑے سادہ سادہ، بڑے آسان طب، کتنی آسان،
ایک شخص نے کسی نابینا کو یہ کہا کہ حافظ جی آپ نے کھیر کھانی ہے، تو وہ کھیر سے ناواقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا وہ سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا وہ بگلے جیسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ کو اس نے ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کے آگے کیا، تو اس نے اس پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ بھائی یہ کھیر میرے حلق سے نہیں اترے گی، میری ٹپ کو ایسے ہی کچھ زاویوں کے اندر لپیٹ دیا گیا ہے کہ عام طلباء حکماء اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تو میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے 6 نبضے 6 اسباق کے حوالے سے، انشاءاللہ باقی سب کتاب کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کو آپ کے گوشت گوار کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا۔ آج سے 8-10 سال پہلے ہمارے گجرانوالہ میں ایک جماعت اسلامی کے ایک لیڈر ہیں حمید الدین احوان صاحب، ان کے بھائی جو کہ پشاور کے رہنے والے تھے وہ میرے پاس وہاں گئے، تو ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا، مجھ سے دوائی طلب کی، تھوڑا سا معاملہ آگے چلا تو سنیے کہ کتنی برکات ہیں ہماری طب میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہو گئی، ہر کسی نے کہا جاؤ آپریشن کراؤ، اس کا حل آپریشن ہے، کیونکہ ہم طبیب بھی تو ایسے ہی ہیں نا، مایوسی کے عالم میں۔ چلتے چلتے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کل آ جائیں، آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔ اگلے دن جب گئے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اندر کمرے میں چلا گیا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ آپ اپنا اظہار بند کھولیں۔ تو ان کے ساتھ 2 لیڈیز تھیں، 2 عورتیں تھیں۔ میں نے کہا بھی ڈاکٹر صاحب آپ ان عورتوں کو باہر نکالیں، تو اس نے غصے سے کہا کہ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو پشاور کے وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بیمار ضرور ہوا ہوں پر بغیرت نہیں ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنا اظہار باندھا، سارے دن طبیعت بے کلی میں گزری، رات کو سونے لگا تو نیند بھی کچھ دیر کے لیے آئی، اس کے بعد نیند بھی نہ آئے۔ تو وہ کہتا ہے کہ صاحب میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، میں نے رات کے پہر وضو کر کے میں نے مصلی بچھا لیا اور میں نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی کہ الہی
آج میرے ایمان کا امتحان تھا، مجھے اللہ نے بچایا ہے، اس مرض سے مجھے شفا دے گئے۔ وہ کہتے ہیں چند دن میں نے یہ عمل کیا تو میری بواسیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب اس کے پیچھے طب کیا ہے یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آنسو رونا جو ہے وہ خودی ثابت ہے۔ انہوں نے اپنی تحریک کو خودی ثابت میں بدلا، پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت کاملہ سے بھی اور اس عمل سے بھی اس کو شفا اللہ نے عطا کر دی۔ آخری بات گزارش کے طور پر عرض کر رہا ہوں، زخم لگے ہیں کاری ٹپ، زخم لگے ہیں کاری ٹپ پر، پہلے اس کی فکر کرو، یہ بعد میں دیکھا جائے گا یہ کس کی کارگزاری ہے۔ اس راہ سے پہلے گزرے ہیں رہبر بھی، کچھ راہزن بھی، نقش قدم پہچان کے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ موترف ہے زمانہ میری اس صداقت کا، نہ شاخ گل چھوڑی نہ بدلا آشیا ہم نے۔ طب یونانی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ زندہ باد۔